بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج آپ کے ساتھ دعائے یستشیر ایک روحانی دعا ہے جو مختلف مسائل و پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس دعا کو مختلف روایات میں بڑی اہمیت دی گئی ہے اور اسے خاص طور پر مشکلات اور بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یستشیر کا لغوی معنی مشورہ لینا ہے، یعنی اس دعا کو پڑھنے والے فرد کی روحانیت اور صحت کے حوالے سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے۔ یہ دعا اللہ کی مدد اور رہنمائی کے لیے ایک وسیلہ سمجھی جاتی ہے۔ اس دعا کی اہمیت مختلف فقہاء اور علماء کے نزدیک بے حد ہے اور اس کا پڑھنا انسان کو سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ دعائے یستشیر ایک ایسی دعا ہے جو انسان کو مختلف مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ دعا انسان کو اللہ کی مدد کا یقین دلاتی ہے اور اس کے دل کو سکون اور اطمینان فراہم کرتی ہے۔ اس کا استعمال ایک خاص طریقے سے کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کے مکمل فوائد حاصل کیے جائیں۔ نمبر 1، اس دعا کو درست طریقے سے پڑھنا اور سمجھنا انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ دعا جب تک سمجھ کے نہ پڑھی جائے تو اس کا معنی اور مطلب دل پر کیسے اثر کرے گا، اور اس کے کچھ طریقے جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلا پاکیزگی اور وضو۔ اس دعا کو پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے تاکہ انسان کی روحانی حالت بہتر ہو۔ اس سے دعا کی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ وقت اور جگہ۔ اس دعا کو صبح اور شام کے جو اوقات ہیں ان میں پڑھا جائے تاکہ زیادہ اثرات ہوں، خصوصی طور پر جب انسان ذہنی طور پر سکون ہو تو نتائج بہتر حاصل ہوتے ہیں۔ اور جگہ بھی پاک صاف ہونا اور تنہائی ہو تو بہت زیادہ اچھا ہے۔ اسی طرح توجہ اور خشوع۔ اس دعا کے دوران انسان کی مکمل توجہ اللہ پر ہونی چاہیے۔ اس کے دل میں خشوع اور اطمینان اور سکون ہونا چاہیے تاکہ دعا کی تاثیر بڑھ سکے۔ عدد اور تکرار۔ اس دعا کو کم از کم 3 بار روزانہ، اگر آپ کے کوئی مسائل ایسے ہیں تو اس کے وظیفے کے طور پر روزانہ 3 بار پڑھنا چاہیے۔ ان باتوں کا خیال رکھنے سے اس دعا کے اثرات میں بے انتہا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ اس دعا کا عربی ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، ساتھ اردو ترجمہ تک، کیونکہ آپ اس دعا کو اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعا جب تک سمجھ کر نہ پڑھی جائے اس کے فائدے حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ تو چلیے دعا شروع کرتے ہیں۔ اور ویسے یہ دعا حضرت علی سے منقول ہے کہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ بہت سی دعائیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے عرش کے خزانے، تو یقیناً ہر دعا کے ساتھ ہے کہ وہ ایک خزانہ ہے۔ عرش تو ماشاءاللہ خزانوں سے بھرا ہوا ہے، تو اس میں سے کچھ دعائیں زمین پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری بھلا کے لیے اتار دی ہیں، تو ہمیں لازمی ان دعاؤں کو تو پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ وہی بادشاہ حقیقی ہے جو سب پر واضح ہے۔ وہ منتظم کائنات ہے بغیر کسی وزیر کے، اور وہ اپنے بندوں میں سے کسی مخلوق سے کبھی کوئی مشورہ نہیں لیتا۔ وہ وجود میں اول ہے، وہ کسی وصف میں نہیں سماتا، اور وہ تا ابد باقی رہے گا۔ مخلوقات کے فنا ہونے کے بعد بھی عظیم ہے اس کی شان ربوبیت۔ وہ نور حقیقی ہے تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کا، اور ان دونوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور ان دونوں کو ایجاد کرنے والا ہے۔ ان دونوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا اور ان دونوں کو پھاڑ کر علیحدہ کر دیا، بس تمام آسمان اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے قائم ہو گئے، اور زمینیں اپنی میخوں کے ذریعے پانی پر ٹھہر گئیں۔ پھر ہمارا پروردگار بلند آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ رحمان ہے جس کا
اقتدار عرش پر ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے۔ پس میں گواہی دیتی ہوں کہ صرف تو ہی اللہ ہے، جس کو تو پست کرے اس کو کوئی بلند کرنے والا نہیں، اور جس کو تو بلند کرے اس کو کوئی پست کرنے والا نہیں، اور اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا جس کو تو ذلیل کرے، اور جس کو تو عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اس کو کوئی محروم نہیں کر سکتا جسے تو عطا کرے، اور اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں جسے تو محروم کر دے، اور تو ہی اللہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے۔ تو اس وقت بھی تھا جب نہ آسمان کی چھت بنی تھی، نہ زمین کا فرش بچھایا گیا تھا، نہ چمکتا ہوا سورج تھا اور نہ اندھیری رات تھی اور نہ روشن دن تھا، نہ ٹھاٹھے مارنے والا سمندر تھا اور نہ بلند و بالا پہاڑ تھے اور نہ رواں دواں ستارے تھے اور نہ نورانی چاند تھا، نہ سرسراتی ہوئی ہوا تھی اور نہ برستے بادل تھے، نہ گونجتی ہوئی بجلیاں تھیں اور نہ تسبیح کرتے اور گرجتے رات تھے، اور نہ کوئی ذی روح سانس لینے والا تھا، نہ کوئی پرندہ پرواز کرنے والا تھا، نہ بھڑکتی ہوئی آگ تھی اور نہ جھاگ پیدا کرنے والا پانی تھا، بس تو ہی تھا ہر شے سے پہلے، اور تو نے ہر شے کو پیدا کیا، اور تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اور تو نے ایجاد کیا ہر شے کو، تو ہی غنی بھی بنا دیتا ہے اور تو ہی فقیر بھی کر دیتا ہے، اور تو ہی موت دیتا ہے اور تو ہی زندگی دیتا ہے، تو ہی ہنساتا ہے اور تو ہی رلاتا ہے، اور عرش پر تیرا ہی اقتدار ہے، بس تو بابرکت ہے، اے اللہ بلند و بالا ہے، تو ہی ہے وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، تو خالق ہے، تو عالم ہے، تیرا حکم سب پر غالب ہے اور تیرا علم سب پر نافذ ہے، اور تیرا ہیلہ بھی عجیب و غریب ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تیرا قول حق و درست ہے، اور فیصلہ عین عدل ہے، اور تیرا کلام عین ہدایت ہے، اور تیری وحی نور ہے، اور تیری رحمت وسیع ہے، اور تیری بخشش عظیم ہے، اور تیرا فضل کثیر ہے، اور تیری عطا بہت زیادہ ہے، اور تیرا سہارا بہت مضبوط ہے، اور تیرا تمکن و مدد مخلوق کے لیے ہر طرح فراہم ہے، اور تیری پناہ و جوار میں رہنے والا باعزت ہے، تیرا قہر سخت ہے اور تیری تدبیر اہل مکر سے زیادہ کارگر ہے، اے پروردگار تو ہر فریاد کرنے والے کا ملجا ہے، تو ہر اجتماع میں حاضر ہے اور دیکھنے والا ہے، ہر مناجات کرنے والے کو، ہر حاجت مند کی منتہا ہے، دور کرنے والا ہے ہر حزن و منال کو، ہر فقیر و محتاج کی دولت ہے، ہر بھاگنے والے کا قلعہ ہے، ہر خوف زدہ کے لیے امان ہے، ضعیفوں کا محافظ ہے، فقیروں کا خزانہ ہے، غم زدوں کا غم دور کرنے والا ہے، صالح بندوں کا معین و مددگار ہے۔ ہمارا پروردگار اللہ ایسا ہی ہے، نہیں ہے کوئی سوائے اس کے، تو کافی ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو تجھ پر بھروسہ رکھیں، اور تو پناہ ہے اس شخص کا جو تجھ سے پناہ چاہے اور تیری بارگاہ میں تسریع و زاری کرے، تو نگہبان ہے اس شخص کا جو تیرے حفظ و امان میں آئے، تو مددگار ہے اس شخص کا جو تجھ سے مدد چاہے، تو گناہوں کو بخش دیتا ہے اس شخص کے جو تیری بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے، تو جبار ہے تمام جباروں کا، تو عظیم ہے تمام بڑوں کا، بزرگ ہے تمام بزرگوں کا، سردار ہے تمام سرداروں کا، آقا ہے تمام آقاؤں کا، فریاد درس ہے تمام فریاد کرنے والوں کا، غم زدوں کے غم کو دور کرنے والا ہے، بے قراروں کی دعا قبول کرنے والا ہے، تمام سننے والوں میں سب سے زیادہ سننے والا ہے، تمام دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ بصیر ہے، تمام حاکموں کا حاکم ہے، تمام محاسبوں میں سب سے زیادہ محاسب، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہترین بخشنے والا ہے، مومنین کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، نیک بندوں کا فریاد رس ہے، تو ہی اللہ ہے، نہیں ہے کوئی خدا سوا تیرے،
سارے جہانوں کا پروردگار تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، تو مالک ہے، میں مملوک ہوں، اور تو پروردگار ہے اور میں بندہ ہوں، اور تو رزق دینے والا ہے اور میں رزق لینے والا ہوں، تو عطا کرنے والا ہے، میں مانگنے والا ہوں، اور تو سخی اور میں بخیل ہوں، تو صاحب کنوت ہے اور میں کمزور ہوں، تو صاحب عزت ہے اور میں ذلیل ہوں، اور تو غنی ہے اور میں فقیر ہوں، اور تو آقا ہے اور میں غلام ہوں، اور تو گناہوں کا بخشنے والا ہے اور میں گناہ گار ہوں، اور تو عالم ہے اور میں جاہل ہوں، اور تو بردبار ہے اور میں جلد باز ہوں، تو مہربانی کرنے والا ہے، میں قابل رحم ہوں، تو عافیت بخشنے والا ہے اور میں مبتلا تکلیف ہوں، تو دعا قبول فرمانے والا ہے اور میں مستعار ہوں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک صرف تو ہی اللہ ہے، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے تیرے جو اپنے بندوں کو بے مانگے بھی عطا کرتا ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک صرف تو ہی اللہ ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، یگانہ ہے، غنی و بے نیاز ہے، یکتا و منفرد ہے، اور تیری ہی طرف سے سب کی باز گشت ہے، اور اللہ کی رحمت نازل ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر، اور تو میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما، اور کھول دے میرے لیے اپنی جناب سے رحمت کے اور رزق وسیع کے دروازے۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور ہر طرح کی حمد تمام جہانوں کے پروردگار اللہ کے لیے ہے، اور ہمارے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے، اور نہیں ہے کوئی طاقت اور نہیں ہے کوئی قوت۔ اے اللہ بلند و بالا، صاحب عظمت کی طاقت، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔